اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یوں کچھ فرمایا ہے۔ میں مختصر ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن طویل تفسیر کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ قرآن مجید کی سورہ یونس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تفسیر ابن کثیر کے ساتھ، تو آپ کو تمام A to Z باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے، بلکہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں اس سے عبرت بھی حاصل ہو، اور انہوں نے اتنی پریشانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ہی رابطہ رکھا، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی، اپنی غلطیوں کی، گناہوں کی نہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نعم البدل اس کو فائدہ پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختصر سا بیان جو میرے پاس ادارہ معارف الحدیث کی توسط سے پہنچا ہے، میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کو بار بار پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا۔ میں اس کا مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو غور سے سننا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں اور انسانوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں اور انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ کے نبی کی باقاعدہ اتھینٹک حدیث ہے، جو بھی میرے اوپر درود پڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر کم از کم 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے سکتے ہیں۔ تو کثرت سے درود پڑھا کریں۔ تو میں حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ اللہ کے نبی یونس بن متی ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے ان پر دعوت کو مزید مضبوط کیا، مگر وہ پھر انکار کرنے لگے۔ تو یونس علیہ السلام نے انہیں عذاب کی وعید سنائی اور ان کے درمیان سے نکل گئے، اور وہ مطلوبہ
صبر نہ کر سکے۔ جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے دلوں میں توبہ ڈال دی۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یونس علیہ السلام سمندر کی طرف روانہ ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو شدید طوفان آ گیا اور وہ ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یا تو سب کے سب ڈوب جائیں یا کسی ایک کو سمندر میں ڈال دیا جائے تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، مگر لوگوں نے انہیں سمندر میں ڈالنے کی اجازت نہ دی۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، پھر بھی انہی کا نام نکلا۔ تیسری بار بھی قرعہ ڈالا، پھر بھی انہی کا نام آیا۔ تب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت یونس علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتارے اور خود کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو بھیجا جس نے انہیں نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ انہیں نہ کھائے اور نہ ان کے جسم کو یعنی گوشت کو نقصان پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کی ہڈی نہ توڑے۔ مچھلی انہیں لے کر سمندر میں گھومتی رہی۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر ٹھہر گئے تو انہوں نے گمان کیا کہ شاید وہ وفات پا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو وہ حرکت کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے ایسا سجدہ کیا ہے جو کسی اور نے تیرے لیے اس جگہ نہیں کیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلیوں کے رحمان کی تسبیح اور کنکروں کے دانوں اور بیجوں کے پھاڑنے والے کی تسبیح کی آوازیں سنیں۔ جب مدت طویل ہو گئی اور ان پر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی چھا گئی تو اس کٹھن حالت میں یونس علیہ السلام نے اس ذات کو پکارا جو چھپے راز اور نجوا کو جانتا ہے، جو تکلیف اور آزمائش کو دور کرتا ہے، جو آوازوں کو سنتا ہے خواہ وہ کمزور ہوں، اور جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے چاہے وہ آہستہ ہوں۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان میں خشکی پر ڈال دے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ مچھلی کے پیٹ میں سخت تکلیف
اور گھبراہٹ کے سبب بیمار ہو چکے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر قدو یعنی یقطعین کا پودا اگا دیا، درخت جس نے انہیں سایہ دیا۔ وہ اس کے سائے میں آہستہ آہستہ مضبوط اور صحت مند ہو گئے، اور انہوں نے جبکہ اس سے پہلے وہ کمزوری اور بیماری کی انتہائی حالت میں تھے، اور کدو ہی ان کی خوراک تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت اور احسان تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس جائیں، انہیں تعلیم دیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں۔ ان کی قوم کے لوگ 1,00,000 یا اس سے زیادہ تھے۔ انہوں نے ان کی دعوت قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خیر و برکت کی بارش فرما دی، اور وہ یونس علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے سائے میں امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور وہ نینوا یہ عراق کے اندر کوئی علاقہ ہے، عراق کی سرزمین ہے۔ نینوا عراق کی سرزمین میں مدفون ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دعوت میں جلد بازی نقصان دہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے قوم کے مسلسل انکار پر غصے اور رنج میں شہر چھوڑ دیا، حالانکہ دعوت کا تقاضا صبر، استقامت اور طویل مزاجی ہے۔ دعوت دین میں نتائج کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، داعی کا کام تو صرف پہنچانا اور صبر کرنا ہے۔ توبہ ہر حال میں نجات کا راستہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، جانے میں انجانے میں، توبہ ضرور کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگنی ہے، صبر کرنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ توبہ ہر حال میں نجات کا راستہ ہے۔ قوم یونس نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو اجتماعی توبہ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ اگر گناہ یا کوتاہی ہو جائے، دروازہ بند نہیں ہوتا۔ سچی توبہ اجتماعی اور انفرادی دونوں سطحوں پر تقدیر بدل سکتی ہے۔ آزمائش انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 تاریکیاں تھیں، ایک تو مچھلی کا پیٹ، دوسری سمندر کی گہرائی، تیسری رات کا اندھیرا۔ اسی حالت میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ کتنی بڑی مشکل تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا۔ بعض اوقات مشکل حالات دراصل روحانی بیداری کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جب ہر سہارا ٹوٹ جائے تب بندہ خالص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بجائے کہ ہر سہارا ٹوٹ جائے پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے،
اس سے اچھا ہے کہ جب آپ اچھی حالت میں ہیں، صحت میں ہیں، مال و دولت میں ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، توبہ طائف کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ آیت مشکل کے ٹائم پڑھنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا میں 3 چیزیں جمع ہے: توحید، لا الہ الا انت۔ تو میرے بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام سے ہم نے یہ سیکھا کہ آپ کتنے بھی گناہ گار ہیں، کتنے بھی بد کردار ہیں، کتنے بھی ظالم ہیں، کتنے بھی دنیاوی فحاشیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جو بھی آپ نے لوگوں پہ ظلم کیا، لوگوں کا مال کھایا، لوگوں کا ساتھ نافرمانیاں کیں، لوگوں کے ساتھ فحاشیاں کیں، سب کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ۔ اگر لوگوں کے کوئی حقوق مارے ہیں، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی غلط کیا ہے، تو آپ کے حقوق بھی، آپ کا جو بھی لین دین ہے اللہ تعالیٰ ادا کریں گے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے مدد تو مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں، وہ رب العالمین ہیں، وہ کروڑوں اربوں خربوں کے قرضے اتار دیتے ہیں، کروڑوں لوگوں کے جن جن کا حق دینا ہے ان کے حق ادا کر دیتے ہیں، آپ کو صحت دے دیں گے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ غفور الرحیم ہیں، وہ رب العالمین ہیں، وہ الرحمن الرحیم ہیں، وہ ارحم الراحمین ہیں، وہ رحمان الرحیم ہیں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرے بھائیوں، آخرت میں ٹائم نہیں ملے گا، دنیا میں ہی جو کچھ مانگنا ہے اپنی زندگی میں، اپنی ہوش آواز میں، صحت میں، دولت کے مال کے قربت میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے۔ کسی قسم کا بھی کوئی مرض ہے، کسی قسم کی بھی کوئی غربت ہے، کسی قسم کی بھی کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ایسے ایسے راستے نکالتا ہے، ایسے ایسے آپ کے لیے جو ہے نا مدد آئے گی، کہ غیب کی مدد آئے گی، روحانی مدد آئے گی، فزیکلی مدد آئے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آپ فوکس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو کریں گے، اسی کو حاضر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں تمہاری شاہ ہر ایک سے قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، انسان سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب کوئی اولاد کتنی بھی گناہ گار ہو، کتنی بھی ہو، لیکن ماں اس کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ تکلیف کے اندر اپنی ماں کو پکارے، ماں سے معافی مانگے، تو وہ فوری اس کو کہتی ہے ویلکم، معاف کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب میرا کوئی بھٹکا ہوا بندہ، گناہ گار بندہ میری طرف لوٹتا ہے، مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، اگر وہ ماں کا گناہ گار ہے تو ماں کے دل میں معافی ڈال دے گا، لوگوں کا گناہ گار ہے تو لوگوں کے دل میں معافی کا رحم ڈال دے گا، کسی کا حق کھایا ہے تو حق ادا کرنے کی توفیق وسیلہ بنا دے گا۔ تو میرے بھائی، یہ تمام آپ کے مسئلے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے حل کروا دے گا۔
تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. وہی رازق ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہی مالک ہے اس پوری کائنات کا. اللہ تعالیٰ سے دن میں کم از کم 1 2 3 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے نماز بتائی ہے. رابطہ کیا کریں 5 10 منٹ، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھ درد ڈسکس کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو ہدایت دے، تقویٰ دے، ایمان کی دولت دے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. یا اللہ مجھ سے بولنے میں، کوئی تلاوت میں یا کوئی ذکر و اذکار میں یا کوئی جملہ پڑھنے میں، اردو میں تلفظ میں کوئی غلطی ہوئی تو یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کرنا. اگر میرے کسی دوست کو، مسلمان کو، بھائی کو، کسی انسان کو برا لگا ہو تو وہ بھی مجھے معاف کر دے. میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے ہم تک تمام نبیوں کو ایسی ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ میں تمہیں کسی بھی آزمائش میں ڈالوں تو اس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، روحانی طریقہ دکھا دیا، کتابیں بھیج دی، بزرگان دین بھیج دیے، صحابہ بھیج دیے، مومن مرد، مومن عورتیں، صالحین مرد، صالحین عورتیں بھیج دیں. تو میرے بھائیوں، انسان ہی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، لیکن تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے، آج آخری دن ہے، کہیں آج آخری دن ہے، کہیں کل آخری دن ہے پہلے عشرے کا. اس کے بعد دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا مغفرت کا، اس کے بعد پھر تیسرا ہے جہنم سے نجات کا. تو میرے بھائیوں، یہ ایک مہینہ کسی بھی حال میں 10 دن گزر گئے، 9 دن گزر گئے، اب باقی 20 دن رہ گئے ہیں. اپنے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقف کر دیں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں. دنیاوی تمام کاموں کو صرف وقت کا نوالا کھائیں. سانس لینا ہے اور وقت کا کھانا کھانا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا فرض روزہ کر دیا کہ سارا دن تم فارغ ہو کے کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی کچھ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے انسانوں کو، مسلمانوں کو ہدایت ایمان والی، تقویٰ والی زندگی دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. درود شریف ضرور پڑھ لیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، چھوٹا سا درود پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات، چاند، سورج، زمین، آسمان، انسان، جن، چرند، پرند، حیوان، جمادات، حیوانات، نباتات، یہ جو تمام مخلوقات ہے، پانی کی ایک ایک بوند پانی، سمندر کے اندر کی مخلوقات، مٹی، پتھر، تمام کی تعداد کے برابر یا اللہ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلامتی بھیج دے، سلامتی بھیج دے، سلامتی بھیج دے. آمین ثم آمین. ہمیں ہدایت و تقویٰ ایمان والی زندگی دے دے. آمین ثم آمین. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں.